عبارت سے یہ ہوگا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ اس کا خود بدلہ بن رہے ہیں، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ جیسے کوئی بچہ لڑ پڑتا ہے تو آگے سے بڑے آ جاتے ہو، کہتا ہے چل تو ذرا دیکھتا ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں اس کا بدلہ خود ہوں۔ تو دیگر عبادات بھی تو اللہ کے لیے، واقعی میں صلاۃ لذکری، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نماز بھی میرے لیے، تلاوت بھی میرے لیے، حج بھی میرے لیے، ساری عبادات میرے لیے، لیکن روزے کے اندر یہ خاصیت اور خوبیاں کیوں ہیں؟ چونکہ دیگر عبادات کے اندر نماز ہے، حج ہے، ان میں ایک ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا پھر بھی اپنے اندر آ جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی پیچھے بیٹھ کے اس کی تعریف کر رہا تھا، یہ بڑے نمازی ہے، بڑے عبادت گزار ہے، ریاضت گزار ہے، تہجد گزار ہے۔ آگے سے اس نے نماز توڑ کے کہا کہ بھائی میں حاجی بھی ہوں، یعنی میں نے حج بھی کی ہے، یعنی اس کی حج کی تعریف نہیں ہوگی۔ اور بعض تو ماشاءاللہ حج کر کے آتے ہیں، مہمان آ گیا گھر پہ ملاقات کے لیے تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو وہ میں جو پہلے والے حج پہ گیا تھا نا، اس پہ جو میں نے گلاس لے کر آیا تھا اس پہ ذرا مہمان کے لیے پانی لے کر آؤ، یعنی مہمان کو بتلانا چاہ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی حج کی، یہ میرا پہلا حج نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے حج کیا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا پھر یہ دونوں حج نہیں ہوگا، یہ دکھلاوا آ گیا، شرک، دکھلاوا عبادت کے اندر یہ شرک ہے، گناہ ہے۔ تو روزہ ایسی عبادت ہے، فرمایا اس کے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی، چار دیواری کے اندر آپ بند ہیں، کھانا پینا سب کچھ سامنے، مخلوق کوئی بندہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص کھا سکتا لیکن نہیں کھاتا۔ یہی تو لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ تو یہی ہے کہ اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اور ڈر، للہیت دل کے اندر بٹھانا ہے۔ اس ایک مہینے کے اندر اتنا مجاہدہ ہو، اتنا مجاہدہ ہو، اتنی کوشش اور محنت عبادت کے اندر ہو کہ پھر 11 مہینے تک یہ حاوی رہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اور خطر اور ڈر اس کے دل و دماغ پہ چھایا رہے، کسی گناہ کی طرف اس کے قدم بڑھنے نہ پائے۔ یا صوم لی وانا اجزی بہ، حدیث ہے کہ الصوم جنہ ما لم یخرقھا، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے۔ روزہ ڈھال ہے، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ چونکہ شیطان نے تو روزہ اول سے اللہ تعالیٰ سے جھگڑے پہ یہ وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیرے بندے کو عبادات کے قریب نہیں آنے دوں گا، اگر وہ عبادت کر لے تو عبادت کو خراب کر دوں گا۔ شیطان کی روزے اول سے یہ 2 محنت رہی ہے، یا تو وہ بندوں کو عبادت پہ آنے نہیں دیتا، عبادت سے روکتا ہے، نمبر 2 اگر کوئی عبادت کر لے تو اس کی عبادت کے اندر خلل پیدا کرتا ہے، ثواب کے اندر کمی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ روزہ رکھ لیا، کان کی حفاظت نہیں ہے، غیبتیں سن رہے ہیں، آنکھوں کی حفاظت نہیں ہے، کہیں اور نہیں دیکھ رہا تو موبائل اسکرین اس کے سامنے ٹائم پاس کرنے کے لیے فحش ویڈیو، گانے، یہ ساری چیزیں جو اب سارے خرافات ہمارے ہاتھوں پہ آ گئی ہے، تو اس کی طرف انسان کی نظر، آنکھیں اور اسی طریقے سے زبان، اس کی حفاظت نہیں ہو رہی، گالم گلوچ روزے کی حالت پہ، روزہ رکھا ہے، روزہ دماغ پہ چڑھ گیا ہے، ایک لفظ اور جملہ اور ایک تھوڑی سی تکلیف اگلے والے کی برداشت نہیں ہے، فوراً لڑائی پہ اتر آئے۔ اس لیے فرمائیں کہ اگر کوئی لڑائی کے لیے، گالم گلوچ کے لیے اتر آئے تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیں کہ بھائی میرا روزہ ہے، میں گالم گلوچ نہیں کر سکتا، میرا روزہ ہے، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، میرا روزہ ہے، میرے پیغمبر نے یہیں تک فرما دیا، بس میں رک جاتا ہوں۔ یہ کانوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے۔ اب بعض تو کہتے ہیں کہ بھائی شیطان بسلسلۃ الشیاطین، کہ رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ تو رمضان میں شیطان کو تو قید کر دیتے ہیں لیکن شیطانیت کو قید نہیں کیا جاتا، شیطانیت آزاد ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں پھر اس کے بعد آگے بیان۔ حضرت علامہ امام اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جیسے کوئی سائیکل ہے، اس کے آپ پینڈل گھما دیں، اب وہ پینڈل گھمانے کے بعد وہ ٹائر چلتا رہے گا،
व्हील घूमता रहेगा। फरमाए वो रुकेगा नहीं जब तक आप ब्रेक ना मारें। इसी तरीके से हमारे गुनाहों का जो पहिया है वो घूम रहा है, पूरा 11 महीना घूमता रहा। अब ये रमजान मुबारक आने के बाद भी हम गुनाह नहीं छोड़ रहे, तो वो पहिया घूम रहा है, गुनाहों का जो पहिया है वो घूम रहा है। जब वो रुकेगा तभी जब उसको हम ब्रेक मारेंगे। हम गुनाहों पर ब्रेक मारेंगे तब जाके हमें आमाल का वजन, आमाल की कीमत, आमाल के असरात, बरकत, फवायद हमें नजर आएंगे, वरना फिर हमें 2-4 दिन बाद ही वो गायब होता हुआ नजर आएगा। तो एक शैतान, एक नफ्स है। शैतान को तो कैद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, जगड़ दिया गया है, लेकिन हमारा नफ्स आजाद है। ये नफ्स जो हमारा जी है, जी चाहता है, जी करना है, इसको नफ्स कहते हैं। और नफ्स की 3 किस्में हैं, नफ्स लव्वामा, नफ्स अम्मारा और नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो गुनाहों की तरफ ले जाए, गुनाहों की दावत दे, और नफ्स लव्वामा गुनाह हो गया इंसान को मलामत करे, तुमने अच्छा नहीं किया। रमजान का महीना बरकत वाला महीना, अल्लाह की रहमतें मौसलाधार बारिशों की तरह बरस रही है इस महीने के अंदर, तिलावत वाले महीने के अंदर, रोजे वाले महीने के अंदर तुमने ये गुनाह कर दिया। तो अब ये फरमाए गुनाह जो है इसको मलामत करे, इस नफ्स को नफ्स लव्वामा कहा जाता है। एक नफ्स मुतमइन्ना है, नेकी करने के बाद, इबादत करने के बाद दिल में एक सुकून सा आए और एक इत्मीनान सा आए, ये नफ्स मुतमइन्ना है। और हमारे अकाबिर असलाफ बुजुर्गान दीन ने रमजान में वो मेहनत की है, वो मुजाहदा किया है जिसका अगर तसव्वुर करें तो हमें पता नहीं लगता कि वो इंसान थे या जमीन पे उतरे हुए फरिश्ते थे, कि पूरे 11 महीने के अंदर, माह मुबारक रमजान मुबारक में पूरे महीने के अंदर वो एहतिकाफ में बैठ जाते थे। मिलना जुलना मुलाकात सब कुछ बंद, खत किताबत लिटरेचर पर्ची सब कुछ बंद, सिर्फ इबादत और कुरान की तिलावत बस। पूरा 1 महीना रमजान मुबारक का अल्लाह के हुजूर वो पेश हो जाते थे। खुद इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो सहाबा के शागिर्द हैं, हज़रत अली और मुर्तजा रजी अल्लाह ताला ने इनके वालिद के मुंह पे मीठी चीज की घुट्टी डाली थी इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। और नबी अलैहिस्सलाम के खुद इरशादात मौजूद हैं इनकी शान और फजीलत पे। लौकान दीन इंद सुरैया लज़हब बिही अबनाएल फारिस, कि अगर दीन ओजे सुरैया पे भी लटका हुआ हो तो फारिस में एक नौजवान आलिम दीन पैदा होगा, वो दीन वहां से निकाल कर उम्मत की गोद में रखकर आश्कारा फरमा देंगे। इतने बड़े इमाम, जिसके इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर ये शख्स पत्थर की इमारत को कहे ये सोने का है तो खुदा की कसम ये 100 दलील देकर उस पत्थर की इमारत को सोने पर साबित कर सकता है। और इमाम शाफी रहमुल्लाह फरमाया करते थे, हम इनके सामने नहनु अयालुन हम अला अबी फिक्ही अबी हनीफा, हम तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के सामने, इनके फिक़ा और मसाइल के सामने बच्चे हैं। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह सूरतुल जुमा की 3री आयत में इनकी इशारतन बशारत साबित है कि ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का पूरे रमजान में 61 मरतबा कुरान पाक का खत्म करने का मामूल था। 61 मरतबा कहना आसान है, हम तो पूरी जिंदगी में एक दफा नहीं खत्म कर सकते। और दिन में एक दफा, रात में एक दफा, दिन में एक दफा, रात में एक दफा, 30 दिन तो 30 60 कुरान पाक, और तरावीह में 1 कुरान पाक। तो 61 मरतबा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दीगर काम करके वो कुरान पाक को खत्म फरमा रहे हैं। और अपने बेटे हम्माद को बुलाया आखिरी वक्त में और कहा, बेटा वो पिछले कमरे की लाज रखनी है। तो अब बेटे ने कहा, अब्बा खैरियत तो है, पीछे कमरे की लाज रखनी है, वहां पर क्या ऐसा सोना है, जेवरात है, जवाहिरात है? कहा कि नहीं, तुम्हारे वालिद ने उस जगह बैठकर 4000 मरतबा कुरान पाक को पूरा किया है, खत्म किया है। ये इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इनके बेटे गए हम्माद पढ़ने के लिए, कारी साहब ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़वाया तो 5000 दिरहम उनके कदमों में निछावर कर दिया।
اور آگے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا قاری صاحب اگر اس سے زیادہ دولت میرے پاس فی الحال ہوتی وہ ساری آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتا کہ قرآن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. آج تو لوگ بڑے مزے سے فتوے جاری کرتے ہیں کہ قرآن پڑھا رہے ہیں اس کے بھی پیسے ہوتے, قرآن پڑھا رہے ہیں اس کے بھی پیسے ہوتے. تو ہم نے کہا قرآن کے پیسے نہیں, اوقات کے پیسے. قرآن کے پیسے کون دے سکتا ہے؟ پوری دنیا کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے, قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک زبر ایک نقطہ ایک ترازو میں رکھ دیا جائے, کوئی بھی اس کو مقابل نہیں ہے. کیوں؟ پوری دنیا فانی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور قرآن فرما انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن تو تا قیامت باقی رہے گا, اس کے صفحات باقی رہیں گے, اس کے نقوش باقی رہیں گے, اس کے الفاظ اور آیات اور جملے اور اس کی صورتیں یہ باقی رہیں گے. اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. لا تبدیل لکلمات اللہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. بڑے بڑے ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے لیے آئے, 3 لاکھ کے قریب قرآن کریم کے نسخے جلائے, لیکن تا قیامت قرآن جس طرح پہلے تھا آج ہے, تا قیامت اسی طرح قرآن پاک چمکتا دھمکتا رہے گا. تو یہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ لا نشتری بآیات ثمنا قلیلا, کہ قرآن کریم کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچو. یہ تو یہود کے بارے میں کہا گیا تھا, کتاب اللہ کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچو. چونکہ وہ یہ کام کرتے تھے, اپنی طرف سے کتابیں لکھتے اور لکھنے کے بعد کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے, احکامات ہے, لہذا اس پر عمل کرو. پھر اس کتاب کو بیچتے تھے. اللہ ان کے بارے میں مذمت فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو ان کے تباہی اور بربادی کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اب ایک شخص نے یہ کہا مجھے اور کہا کہ ہم تو قرآن پاک پڑھاتے ہیں لیکن اس کے پیسے نہیں لیتے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, پھر آپ کو بٹھا دیں گے 10 گھنٹہ آپ پڑھانا اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر بات ہوگی. آگے سے پھر ہم نے یہ کہا کہ ایک کام کرو, تم ڈاکٹر مسعودی فرقے کے ہو, ایسا کرو, انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کا ترجمہ وغیرہ, تو انہوں نے کہا 3 جلدوں پہ حضرت کی تفسیر ہے. ہم نے کہا ایسا کرنا 30 جلدیں لے کر آنا, یعنی 30 ایک قرآن کریم کا جو تفسیر ہے ترجمہ ہے وہ 3 جلدوں پہ, تو 30 قرآن کریم کے ترجمے تقریباً 90 جلد ہوئے. ہم نے کہا یہ لے کر آنا. تو آگے سے اس نے کہا کہ اس کے پیسے لگتے. ہم نے کہا پیسے کیوں؟ تم نے تو کہا قرآن کے مقابلے میں پیسے نہیں. کہا وہ صفحات پہ جو کمپیوزنگ ہوئی ہے, جو ٹائپنگ ہوئی ہے, جو پرنٹ آؤٹ ہوئے ہیں, جو اس پہ خرچے ہوئے ہیں, اس کے ہم پیسے لے رہے ہیں, قرآن کے پیسے نہیں لے رہے. تو ہم نے کہا ہم بھی پنکھا جو چل رہا ہے, بیٹھے جو ہیں, وقت جو لگا رہے ہیں, محنت جو کر رہے ہیں, اس کے پیسے لے رہے, قرآن کے صفحات کے, اوراق کے, آیت کے, سورتوں کے پیسے ہم نہیں لے رہے. اب اس کی بات ٹھکانے پہ آ گئی ہے. تو یہ ہمارے اکابر اسلاف بزرگان دین نے قرآن کریم جو رمضان کا ایک لحاظ سے مہمان, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن رمضان میں, رمضان کا مہینہ قرآن کے اندر آیا ہے, تو یہ اس کا خاص اہتمام ہو. اور ساتھ ساتھ فرمائے کہ تراویح کا بھی اہتمام ہو. بعض بہت سستیاں کر رہے ہیں. حدیث ہے کل قیامت کے دن جن کی فرضوں کی نمازیں کم ہوگی, اللہ تعالیٰ نفلوں کے ذریعے اس نماز کو پورا فرمائیں گے, نفلوں کے ذریعے. تو علماء نے ایک نقطہ یہاں یہ بھی بیان فرمایا, اللہ کی شان کریمی, اللہ دیگر نفلوں کو بھی لے لے, لیکن وہ نفلیں کون سی نفلیں جو فرضوں کے مد مقابل ہو. فرمائیں کہ وہ نفلیں رمضان مبارک میں جو تراویح ہے, جہاں حدیث ہے کہ نفل فرض کے برابر, تو یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ نفل فرضوں کے برابر ہے. آپ فرض نماز دیکھ لیں, فجر میں 2 رکعتیں, ظہر میں 4 رکعتیں, عصر میں 4 رکعتیں, مغرب میں 3 رکعتیں, عشاء میں 4 رکعتیں, یہ تقریباً 17 رکعتیں ہوئی ہیں. اور اس کے بعد وتر کی نماز جو واجب تو ہے لیکن فرض کے مقام پہ, یعنی باقی سنت نمازیں رہ جائے, سنت نوافل, تو وہ وقت پر نہ ہو تو اس کے بعد اس کی قضا نہیں ہوتی. لیکن وتر اگر وقت سے آؤٹ بھی ہو جائے پھر بھی اس نماز کی وتر کی قضا ہے. تو اس لحاظ سے یہ وتر بھی فرضوں کے برابر. تو
تو یہ 3 اور وہ 17 20 رکعتیں ہوئی، اور وہی 20 رکعت تراویح کی نماز ہے، اور وہی تراویح نفل فرمائے کے فرضوں کے برابر ثواب، اور وہی فرض اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن فرضوں میں اگر کمی رہ جائے تو ان نوافل کے ذریعے اللہ ان فرضوں کی تکمیل فرمائیں گے۔ تو کوشش یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا جیسا بابرکت اور دولت اور نعمت ہمیں نصیب فرمایا، ہم شوق سے ہر اعتبار سے عبادت سمجھتے ہوئے روزہ رکھیں اور رات کی تراویح شوق اور ذوق کے ساتھ اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے۔